بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر لوگ مسئلہ فلسطین پر بات کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول قرار دیتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کیسے قبلہ اول ہو گئی، یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن مجید میں بالکل واضح ہے کہ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے۔ مولانا مودودی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، بیت المقدس کے متعلق خود بائبل ہی کی شہادت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اور حضرت سلیمان ہی کے زمانے میں وہ قبلہ اہل توحید قرار پایا۔ برعکس اس کے یہ تمام عرب کی متواتر اور متفق علیہ روایات سے ثابت ہے کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ حضرت موسیٰ سے 800-900 برس پہلے گزرے ہیں۔ لہذا کعبہ کی اولیت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں۔ سورہ حج کی آیت 33 میں بیت اللہ کو بیت عتیق کہا گیا ہے۔ اس کی شرح میں مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھا ہے کہ عتیق کے معنی اصل اور قدیم کے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا تعمیر کردہ خدا کا اصل اور قدیم گھر یہی ہے، نہ کہ بیت المقدس، جیسا کہ یہود دعویٰ کرتے ہیں۔ بیت المقدس اول تو حضرت ابراہیم کے بہت بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا ہے۔ پھر اس کی تعمیر بھی اس طرح ہوئی کہ اس کی اصل قربان گاہ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہی تھا، اس لیے کہ تمام ذریت ابراہیم کا اصل قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ اگرچہ یہود نے ان تمام چیزوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل حقیقت کے شواہد تورات میں آج بھی موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کی قدامت اور اولیت کی وجہ سے قرآن نے اسے بیت عتیق اور اول بیت کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی ضمن میں سورہ بقرہ میں ہے، اور یاد کرو جبکہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مسکن ابراہیم میں ایک نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ذمہ دار بنایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ مولانا وحید الدین خان نے اپنے سفر نامہ اسپین فلسطین میں اس سلسلے میں لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہے۔ اس لیے قبلہ اول کا لفظ اگر کسی کے لیے بولا جا سکتا ہے تو وہ خود کعبہ ہے۔ ہجرت کے بعد تقریباً 17 مہینہ تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا اور ہمیشہ کے لیے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ عبادت بن گیا۔ اس تاریخ کے مطابق بیت المقدس قبلہ درمیانی ہے، نہ کہ قبلہ اول۔ اس سے تو واضح ہو گیا کہ قبلہ اول خانہ کعبہ ہی ہے۔ مگر ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کیوں ادا کی، اس کی وضاحت جلد ایک اور ویڈیو میں کی جائے گی۔